ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ قدم قدم پہ رحمتیں، نفس نفس پہ برکتیں، جدھر جدھر سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، وہاں ہے رات آج تک جہاں نظر نہیں پڑی، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر ہوا۔ حق تعالیٰ کا حسن گنجینہ مخفی تھا، اس نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میری صفات کا اظہار ہو۔ پھر اس غرض سے حضرت آدم تشریف لائے، روئے زمین پر حق تعالیٰ کے نائب کو فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اب حسن کو پہچاننے والا آ پہنچا، بازار ہستی میں بہار آ گئی، ہنگامہ حق و باطل بپا ہوا، ویرانہ کائنات آباد ہوا۔ پھر نوح آئے، ابراہیم آئے، موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے، یہ سب اللہ کے پیارے تھے مگر سالار قافلہ کے منتظر تھے، اس کی آمد کی خبر دینے والے تھے۔ حفیظ جلندری نے کہا کہ یہ کس کی جستجو میں مہر عالم تاب پھرتا تھا، ازل کے روز سے بے تاب تھا پامال پھرتا تھا۔ یہ کس کے واسطے مٹی نے سیکھا گل فشاں ہونا، گوارا کر لیا پھولوں نے پامال خزاں ہونا۔ یہ سب کچھ ہو رہا تھا ایک ہی امید کی خاطر، یہ ساری کاہشیں تھیں ایک صبح دید کی خاطر۔ مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور آپ کا سایہ رحمت ان سارے جہانوں کو اپنے جلو میں لیے ہوئے ہے۔ آپ کی حیات ظاہری سے پہلے بھی آپ کی رحمت اور آپ کے وجود سعید کی برکتوں سے استفادہ کیا جاتا تھا۔ ابرا نے جب مکہ پر حملہ کیا اور کعبے کو مسمار کرنے کا ارادہ کیا تو مکے کے لوگ اپنے مکانوں کو خالی کر کے پہاڑوں پہ چڑھ گئے، لیکن اس موقع پر مکہ کے سردار اور وادی بطحا کے چاند جناب عبد المطلب نے کیا کیا؟ آپ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کے پہلو میں بیٹھے اور آپ کے وسیلے سے ہاتھ فضاؤں کو بلند کیے اور کیا کہا؟ حفیظ جلندری نے کہا کہ دعا مانگی جناب آمنہ کو پاس بٹھلا کر کہ اے کعبے کے مالک نصرت غیبی مہیا کر۔ وہ عالی شان بچہ جو ابھی ہے بطن مادر میں، سنا یہ ہے کہ اس کا نور چمکے گا تیرے گھر میں۔ اور پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو حضرت عبد المطلب آپ کو اپنی باہوں میں لے کر خانہ کعبہ میں طواف کے لیے حاضر ہوئے، اور وہاں جو اشعار کہے وہ عربی ادب کے ماتھے کا جھومر ہیں۔ آپ نے کہا کہ الحمدللہ الذی آتانی ھذا الغلام الطیب الاردانی، کہ لوگوں میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے مجھے یہ پاکیزہ آستینوں والا بیٹا عطا کیا ہے۔ یہ ہے تو اگرچہ نوخیز، لیکن یہ گہوارے اور اپنے جھولے میں بھی ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ سردار ہے، جیسے یہ سرخیل ہے، جیسے یہ امام ہے۔ اور پھر جب آپ نے 7ویں روز عقیقے کا اہتمام کیا تو لوگوں نے پوچھا کہ عبد المطلب جس پوتے کے لیے اتنے لمبے دسترخوان آراستہ کیے ہیں اس کا نام تو بتاؤ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا محمد، یعنی ایسی ذات جس کا نو بنو انداز میں نت نئے طریق میں توصیف اور تعریف کی جائے۔ آپ نے فرمایا اردت ان یحمدہ اللہ فی السماء ویحمدہ الناس فی الارض، کہ میں گمان کرتا ہوں کہ یہی وہ ہستی ہے جس کی تعریف و توصیف آسمانوں پر اللہ اور زمین پر اس کی مخلوق کرے گی۔ ناظرین، آج کی آیات جو ہیں بہت برکت والی، بہت عزت اور بہت عظمت والی، ان سے ہم استفادہ کریں گے، اور ہمیشہ کی طرح ہمارا پینل بہت معتبر، بہت وقی۔ اس سے قبل کہ میں گفتگو کو آگے بڑھاؤں، میں آج کا اسم مبارک آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں۔ اسماء الحسنہ میں سے آج کا اسم مبارک ہے الصمد۔ صمد وہ ہے جس کی طرف حاجات میں رجوع اور ضروریات کے لیے قصد کیا جاتا ہے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ جو شخص اس اسم کو اللہ کے نام مبارک سے ملا کر 11,000 مرتبہ روزانہ پڑھے وہ کشف اور صاحب مقام ہوگا۔ 17ویں پارے کے مضامین سے اکتساب فیض کے لیے ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود تھی محمد فاروق القادری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ لاہور کا موسم آج بارش کے سبب خوشگوار ہے جی الحمدللہ، اور یہ اللہ کی رحمتوں میں سے ایک یہ بھی رحمت ہے۔ اللہ کرے دلوں کا موسم بھی خوشگوار ہو سب مسلمانوں کا۔ آمین۔ حبس دور ہو، جی گرمی کا ازالہ ہو، اور باران رحمت جو ہے وہ مشام جہاں کو معطر کر دے۔ آمین۔ ہمارے آج کے دوسرے مہمان جی سی یونیورسٹی لاہور سے ڈاکٹر نعیم انور الازہری۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید۔ بہت شکریہ۔ اور حمد کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد سعید احمد رحمانی۔ السلام علیکم جناب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید۔ مفتی صاحب، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 22، لو کان فیہما آلہۃ، اللہ کے ایک ہونے پر یہ ناقابل تردید دلیل جو اس آیت میں موجود ہے، میں چاہوں گا کہ آج پروگرام کا ابتدا اور آغاز اسی سے کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ نے بجا فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ناقابل تردید دلیل ہے۔ اس کو عقلاء کے نزدیک برہان تمانع کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ایسی زبردست دلیل ہے کہ اس دلیل کا رد ممکن نہیں ہے۔ سادہ سے لفظوں میں سمجھانے کے لیے میں ناظرین کو، ویسے اس برہان تمانع کی بہت زیادہ
مختلف انداز سے تقریریں کی گئی ہیں. ان میں سے ایک تعبیر اور تقریر میں ناظرین کو پیش کرنے لگا ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ کے سوا آسمان و زمین میں کئی معبود ہوتے تو آسمان و زمین کا یہ نظام درم برم ہو جاتا، فاسد ہو جاتا اور یہ کائنات تباہ و برباد ہو جاتی. یہ سسٹم چل نہ سکتا. اگر کئی خدا فرض کر لیے جائیں تو ایک ہی وقت میں دو خدا، مثال کے طور پر فرض کیا دو خدا ایک ہی وقت میں، زید کا ایک خدا ارادہ کرتا ہے کہ زید حرکت کرے اور دوسرا خدا ارادہ کرتا ہے کہ زید سکون کرے، حرکت نہ کرے، ساکن رہے. تو اب دو ہی چیزیں ہیں، یا تو دونوں خداؤں کا ارادہ پورا ہوگا یا دونوں کا ارادہ پورا نہیں ہوگا. اگر دونوں کا ارادہ پورا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ہی وقت میں زید حرکت بھی کر رہا ہے اور زید ساکن بھی ہے، اور یہ اجتماع ضدین ہونے کی وجہ سے محال ہے. اور اگر ایک وقت میں ایک خدا کا ارادہ پورا ہوا، زید حرکت کر رہا ہے، تو جس کا ارادہ سکون کا تھا اس کا تو ارادہ پورا ہی نہیں ہوا. تو جس نے ارادہ کیا ایک کام کا وہ کام ہی پورا نہیں ہو سکا تو وہ خدا بھی نہیں ہو سکتا. یا جس نے سکون کا ارادہ کیا تھا اس کے مطابق زید ساکن ہے، جس نے حرکت کا ارادہ کیا تھا اس کے مطابق زید حرکت نہیں کر رہا، تو اس کا ارادہ پورا نہیں ہوا تو یہ پھر خدا ہونے کے قابل مفتی نہیں صاحب رہا. سادہ الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ طاقت اور قوت کا سرچشمہ ایک ہی ہونا چاہیے. ایک ہی ہونا چاہیے. دیکھیں، جس طرح ایک گاڑی کے دو ڈرائیور نہیں ہو سکتا نا، جس طرح ایک ریاست کے دو وزیر اعظم نہیں ہوتے، لیکن ریاست کے اندر تو ریاستیں ہوتی ہیں اور جہاں ریاست کے اندر ریاست ہو وہ نظام تباہ و برباد ہو جاتا ہے. یہی تو فرمایا جا رہا ہے کہ ایک کائنات ہے، اس کا ایک ہی خالق و مالک ہے. اس نے جو سسٹم بنایا ہے اس کے اندر اگر اس کے علاوہ بھی اور خدا ہوتے تو یہ سسٹم تباہ و برباد ہو جاتا ہے. ایک اور میں اس کی تقریر یہ کرنا چاہوں گا کہ اس عالم کے خلق کی اور اس کے نظام کی تدبیر کے لیے اگر دو خدا ہوتے تو پھر سوال یہ ہوگا کہ ساری کائنات کی خلق اور تدبیر ایک نے کی ہے یا دونوں نے کی ہے. اگر ایک نے کی ہے تو پھر دوسرے کو ماننا عبث اور بیکار ہوگا. اور اگر یہ کہا جائے کہ نہیں، ان میں سے اکیلا کافی نہیں ہے، دوسرے نے ساتھ مدد کی ہے تو یہ عالم کا خلق ہوا اور اس کی تدبیر اور سسٹم چلایا جا رہا ہے، تو پھر ایک خدا جو دوسرے کا محتاج ہو گیا تو جو خود محتاج ہے وہ خدا ہونے کے لائق میں اپنا کام تو میں کر لوں اور باقی کے لیے آپ کا تعاون درکار ہو ہے تو پھر وہ خدا نہیں ہو سکتا. پھر ریکویسٹ کروں کہ جی یہ بات جو ہے یہ آپ کی جورسڈکشن میں ہے، آپ کے دائرہ کار میں ہے، تو آپ اس طرح کر دیں. کیونکہ جو خالق ہے وہ کامل قدرت والا ہے، سبحان اللہ، وہ کامل اور زبردست طاقت والا ہے، اور کوئی وہ فعل کام کرنا چاہے اس کے لیے محتاج نہیں، وہ خدا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب، ہر کثرت کسی وحدت کے ماتحت ہوتی ہے. جس طرح دیکھیں چند کانسٹیبل ہوتے ہیں، ان کے اوپر ایک ہیڈ کانسٹیبل ہوتا ہے. چند ہیڈ کانسٹیبل ہوتے ہیں، ان کے اوپر ایک سب انسپیکٹر ہوتا ہے. چند سب انسپیکٹر ہوتے ہیں، ان کے اوپر ایک انسپیکٹر ہوتا ہے. اور چند انسپیکٹر ہوتے ہیں، ان کے اوپر ایک ڈی ایس پی ہوتا ہے. اور چند ڈی ایس پی ہوں تو ان کے اوپر ایک ایس پی ہوتا ہے. اور چند ایس پی ہوں تو ان کے اوپر ایک ڈی آئی جی ہوتا ہے. چند ڈی آئی جی ہوں تو ان کے اوپر ایک آئی جی ہوتا ہے. کثرت کے اوپر ہینڈل کرنے کے لیے وحدت ہوتی ہے. جس طرح چند وزراء کے اوپر ایک وزیر اعلیٰ ہے، چند وزرائے اعلیٰ کے اوپر ایک وزیر اعظم ہے، اسی طرح اس ساری کائنات میں جو سسٹم چل رہا ہے وہ ایک وحدت کے تابع ہے. اور اگر وحدت کے تابع نہ ہوں تو جس طرح دو وزیر اعظم بیک وقت ایک سلطنت میں ہوں تو سسٹم نہیں چل سکتا، اسی طرح ایک کائنات میں، اتنی بڑی کائنات میں ایک خدا کے علاوہ اور بھی خدا ہوں تو اس کائنات کا سسٹم نہیں چل سکتا. یہ اتنی سادہ اور بہترین دلیل تھی جس کو ایک عام سادہ عقل والا انسان بھی سمجھ سکتا ہے. اسی کو برہان تمام. میں ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی گفتگو میں شامل کرنا چاہوں گا. آپ اس آیت کے حوالے سے میں چاہوں گا آپ بھی کچھ ران بھائی فرمائیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب، یہ آیہ کریمہ حقیقت میں دعوت انبیاء علیہ السلام، جتنے بھی نبی اور رسول آئے انہوں نے اپنی دعوت کا مرکزی نقطہ توحید کو رکھا ہے. اور توحید کا یہ جو تصور اس آیہ کریمہ میں جو بیان کیا گیا ہے، یہ ہر زمانے کے عقل مند اور دانش رکھنے والے ان لوگوں کو بطور خاص قرآن کی یہ آیہ کریمہ اپنی طرف متوجہ کرتی ہے. اور اس میں تصور ان کو عقل کے سطح پر یہ دیا جا رہا ہے کہ کائنات بالا کو تم نظر اٹھا کر دیکھو، اس کی ایک ایک چیز تمہیں وحدت کے جلووں سے معمور نظر آئے گی. اگر تم مثلا سورج کو دیکھتے ہو تو سورج بھی اللہ کی وحدت پر جو دلیل کے طور پر تمہارے سامنے طلوع اور غروب ہو رہا ہے. اور اگر چاند پر جو تمہاری نگاہ پڑتی ہے اور چاند کا جو ظہور ہے وہ بھی وحدت کے جلووں کے ساتھ ہے، کہ اگر یہاں پر وحدت نہ ہوتی تو چاند کا نظام جو ہے یہ بھی ظاہر ہونے کا مختلف ہو جاتا، سورج کا مختلف ہو جاتا. اسی طرح یہ آسماں ہمارے اوپر جو قائم ہے، اس کی جو ہے اس کا قائم ہونا بھی اللہ کی وحدت کی نشانی کے طور پر ہے. بارش کا برسنا یہ اللہ کی وحدت کی نشانی ہے. تو کائنات کے جس انداز سے بھی ہم دیکھتے ہیں، جس رخ پر بھی دیکھتے ہیں،
تو بالائی کائنات ہمیں وحدت کے جلووں سے معمور نظر آتی سبحان ہے. اللہ، سبحان اوپر دیکھتا ہوا انسان جب اسفل کائنات کی طرف آتا ہے، زمین کے اندر نگاہ دوڑاتا ہے، تو یہاں کا ذرہ ذرہ بھی وحدت کے جلووں کی نشاندہی کرتا ہے. تو جس کو انبیاء علیہ السلام نے عقیدہ توحید کے طور پر، ایمان باللہ کے طور پر جو ہے پیش کیا، اس کو قرآن نے بڑے خوبصورت الفاظ میں اس وحدت کو لافاصدہ کے الفاظ سے بیان کر دیا کہ توحید کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ کائنات بالا کو دیکھو، کائنات زریں کو دیکھو، اگر اس میں وحدت اور توحید نہ ہوتی تو یہ نہ بالا کائنات قائم رہ سکتی، نہ اسفل کائنات قائم رہتی. تو گویا اس کی کائنات کی ایک ایک چیز تمہیں اللہ کی توحید کی طرف اور ایمان باللہ کی طرف دعوت دے رہی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں مفتی صاحب چاہوں گا کہ جو سورہ انبیاء کی آیت 78 اور 79 ہے، جی، وَدَاوُودَ وَسُلَیمَانَ، جس میں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام ان کی حکمتوں، بڑے فیصلے اور ان کا جو دائرہ کار اور دائرہ اثر ہے، یہ آج کے ہمارے موضوعات میں سے بڑا اہم ہے. اس پر بھی کوئی روشنی ڈالیے گا. جی، اس آیت مقدسہ میں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک فیصلے کا ذکر ہے، اور ان انبیاء کی شان و عظمت اور ان کی خصوصیات، اور دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو وجاہت اور بطور خاص تصرف عطا فرمایا تھا، اس کے جلووں کا اور مظاہر کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے. سب سے پہلے تو ایک معاملہ تھا جس میں فیصلہ کرنا تھا. حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک فیصلہ کیا، اس کا ذکر ہے کہ ایک شخص کی بکریاں اور ایک کھیت میں گھس گئیں اور جا کر وہاں سے کھیتی سے بہت بڑا حصہ کھا گئیں. بکریوں کا مالک ساتھ نہیں تھا. کھیت کے مالک نے مقدمہ پیش کیا حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں کہ علی جا، بکریاں آئیں، میری کھیتی کھا گئیں، میرا کیا قصور ہے، مجھے انصاف دلایا جائے. تو آپ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ یہ جو بکریاں ہیں ان سب کی قیمت اتنی ہی ہے جتنی تمہارا کھیتی کا نقصان ہوا ہے، تو یہ بکریاں تمہیں دے دی جائیں. تو بکریاں آپ نے اس کو دینے کا فیصلہ کر دیا. یہی فیصلہ، اس کا سارا فیصلہ جو داؤد نے کیا، داؤد علیہ السلام نے کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام تک کسی نے پہنچایا. یہ ایک ہی وقت میں دونوں پیغمبر تھے؟ جی، حضرت سلیمان علیہ السلام اس وقت آپ کی عمر تھی 11 سال، وقت ایک ہی تھا. سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے لخت جگر صاحبزادے ہیں. تو آپ کی خدمت میں کسی نے یہ بیان کیا تو جناب حضرت سلیمان علیہ السلام نے 11 سال کی عمر میں جو فیصلہ فرمایا، جس کو خود حضرت داؤد علیہ السلام نے بڑا پسند فرمایا. آپ نے فرمایا کہ یوں کیا جائے کہ تم نے جو اس کا نقصان کیا ہے، تم اس کھیتی کو دوبارہ کاشت کرو. بکریاں اس وقت تک کھیتی کے مالک کے پاس رہیں گی، وہ اس کے دودھ وغیرہ سے استفادہ کرے گا. جب یہ دوبارہ کھیتی کاشت ہو کر پہلے والی حیثیت تک پہنچ جائے گی، تمہاری بکریاں تمہیں واپس کر دی جائیں گی اور وہ جو کھیتی ہے اس مالک کے سپرد ہو جائے گی. یہ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جو فیصلہ کیا تھا وہ اس مسئلے کا حکم شرعی تھا، اور جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا تھا وہ صلح کی ایک صورت تھی جس کو حضرت داؤد علیہ السلام نے پسند کیا، اور یہ فیصلہ تھا ان کی شریعت کے مطابق. ہماری شریعت میں اگر کسی کی بکریاں اسی طرح انجانے میں چلی گئیں اور مالک ساتھ نہیں ہے اور کسی کی کھیتی میں کچھ کھا گئیں، تو شریعت محمدی کی روشنی میں اس پر کوئی زمان لازم نہیں آتا. اب اس آیت کا ترجمہ ہم ذرا پڑھتے ہیں. وَدَاوُودَ وَسُلَیمَانَ، اور داؤد اور سلیمان کو یاد کیجئے، اذ یحکمان فی الحرث، جب وہ ایک کھیت کا فیصلہ کر رہے تھے، اذ نفشت فیہ غنم القوم، جب کچھ لوگوں کی بکریوں نے رات میں اس کھیت میں چر لیا تھا. وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور ہم ان کے فیصلے کو دیکھ رہے تھے. سبحان اللہ. وَفَهَّمْنَاهَا سُلَیمان، اور ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا، اس کو فہم عطا کر دیا. اب اس سے آگے ان انبیاء کی شان و عظمت کا ذکر ہو رہا ہے. وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اور ہم نے ان دونوں کو قوت فیصلہ اور علم عطا فرمایا. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب، علم ایک ایسی دولت ہے اور قوت فیصلہ ایک ایسا خزانہ ہے، اس کی بنیاد پر دنیا کی ہر دولت انسان کے قدموں میں آ جاتی ہے. اسی کی بنیاد پر انسان کو ریاست کا اقتدار بھی ملتا ہے، اسی کی بنیاد پر جاہ و عظمت بھی ملتی ہے، بڑے سے بڑے مناصب بھی ملتے ہیں، اور دنیا کی سعادتیں اور دنیا کی دولتیں انسان کے قدموں میں آ کر ڈھیر ہوتی ہیں. وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَا وَالطَّيْرَ، اور ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کے تابع پہاڑوں کو کر دیا. وہ پہاڑ تسبیح کرتے تھے اور پرندے بھی. پرندے اور پہاڑ حضرت داؤد علیہ السلام کے تابع تھے، جیسے آپ چاہتے تھے یہ ویسے کرتے تھے. آپ جب تسبیح کرتے تو پہاڑ اور پرند اور چرند یہ سارے مل کر آپ کی تسبیح کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے. اور آپ کی حسن سعود کا اور لحن داؤدی کا تو دنیا میں آج تک مثال پیش کی جاتی ہے. اور اس لحن داؤدی کی تاثیر کا عالم یہ تھا کہ جب آپ تسبیح شروع کرتے تو ساری کائنات کی چیزیں آپ کے ساتھ تسبیح کرنا شروع کر دیتی تھیں. یعنی آپ کی آواز کے حسن کا اثر ساری کائنات پر ہوتا تھا اور سب اس سے حظ اور لطف محسوس کرتے تھے.
اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ قرآن مجید کو بہترین آواز میں پڑھو، خوبصورت آواز میں پڑھو، خوبصورت ترتیل کے ساتھ پڑھو، تاکہ سننے والے کو اس سے لطف حاصل ہو۔ زین القرآن باصواتکم، اپنے قرآن مجید کو حسن صوت کے ساتھ مزین کرو۔ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور ہم ہی ہر کام کرنے والے ہیں۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو تمہارے لیے خاص لباس بنانا سکھایا، زرہ جو جنگوں وغیرہ میں پہنا جاتا ہے اور بطور ڈھال اور بطور حفاظت کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کا اس سے اگلی آیت میں ذکر ہے، ولی سلیمان الریح عاصفۃ، اور ہم نے تیز ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا، تجری بامرہ الی الارض التی بارکنا فیہا، اور ہم نے جو ان کے حکم سے اس زمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکت رکھی ہے، وہ شام کی سرزمین ہے، چلتی تھی۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو محبوب اور مقرب بناتا ہے تو یہ جو کائنات کی چیزیں ہیں، ہوائیں، پہاڑ، چرند پرند، ان مخلوقات کی کوئی اتنی بڑی حیثیت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے سپرد نہیں کر سکتا۔ جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ دو کالر ہیں ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی ذکاء اللہ صاحب سیالکوٹ سے، آپ کو خوش آمدید۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، ایک رشتہ دار تھی میری، دونوں مفتیان تھے جناب۔ کہ ایک انسان ہے بڑھاپے کی عمر میں چلا گیا ہے، جناب۔ داڑھی بھی سفید ہو گئی ہے، بال بھی سفید ہے، جناب۔ پہنائی بھی نہیں ہے، جی۔ دنیاوی علم کافی حد تک اس کے پاس ہے، لیکن دینی علوم میں وہ بالکل جاہل مطلق ہے، جناب۔ نہ قرآن پاک پڑھتا ہے، نہ نماز آتی ہے، نہ جمعے پہ چلیے جاتا ہے، اسے صرف یہ پتہ ہے جی استغفار پڑھنا ہے۔ آپ سوال فرمائیں، کسی آخری بات پہ پہنچے نا، تفصیل بہت آگے۔ آخری بات یہ ڈاکٹر صاحب، یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ اس کے لیے معافی کی یا کیا 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 صورتحال ہے؟ معافی کی کیا صورت ہے کہ بوڑھا ہے اور دین سے بے بہرا ہے؟ مفتی صاحب سے پوچھیں گے۔ جی ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی بہن راولپنڈی سے سدرا اختر، آپ کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، میں ڈیلی دیکھتی ہوں، سوتی نہیں ہوں اس ٹائم، آپ کا پروگرام رات میں دیکھنا ہوتا ہے۔ روزے دار جو ہیں اس وقت نیند کو بڑی ترجیح دیتے ہیں۔ نہیں، بہت اچھا آپ کا پروگرام ہوتا ہے، اگر مس بھی ہو جائے تو میرے یوٹیوب پہ دیکھتی ہوں۔ مفتی قادری صاحب بہت اچھا بولتے ہیں، بہت اچھا ان کا انداز تکلم ہے۔ میرا سوال یہ تھا کہ میں اپنی زکوٰۃ جو بنتی ہے نا، وہ میرے ماموں جی ہیں، گاؤں میں رہتے ہیں، تو ان کے نا گھر کے آس پاس کافی لوگ غریب ہیں نا، تو میں اپنی ساری زکوٰۃ پھر ان کو دے دیتی ہوں، میرے ماموں جی کو، تاکہ وہ آگے ان لوگوں کو بانٹ دے۔ ہاں جی، تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کیا یہ درست ہوگا کہ میں اپنے ماموں جان کو دے دیتی ہوں یا مجھے خود دینا چاہیے؟ جی میں نیکسٹ ایک اور کالر ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی اسلام آباد سے میری بہن۔ وعلیکم السلام جی، خوش آمدید آپ کے پروگرام میں۔ جی میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ کچھ عورتیں جو عورتوں تراویح پڑھنے جاتی ہیں اور قبرستان عورتوں کا جانا ٹھیک ہے، اور جو کچھ عورتیں وہ سر سے بٹا اتار کے وضو کرتی ہیں اور بیسن میں جو پاؤں دھوائے جاتے ہیں، کیا وہ صحیح ہے؟ جی بہت عام سوال ہے، یہ مفتی صاحب سے رہنمائی لیں گے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی بہن بکر سے کیا پوچھنا چاہتی ہیں آپ؟ خوش آمدید آپ کے پروگرام میں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی بہن خوش آمدید آپ کو، کیا کہنا چاہتی ہیں؟ میں نا قاری فاروق سے بات کرنا چاہتی ہوں کہ میں بہت زیادہ بیمار رہتی ہوں۔ جی اپنے ٹی وی کی آواز بند کر دیں تاکہ آپ کو ہماری بات اور ہمیں آپ کی بات پہنچ سکے۔ میں بہت زیادہ بیمار رہتی ہوں، اس کی وجہ سے نا جنات ہیں، کالا سایہ ہے مجھ پر، بہت دیر ہو گئی ہے۔ جی ٹھیک ہے، جی ہم مفتی صاحب سے رہنمائی لیتے ہیں اس پر۔ جی مفتی صاحب، جنات کا سایہ ہے، ان کا خیال ہے کہ بیمار رہتی ہیں سمیرہ بی بی؟ اگر جنات ہیں یا بیماری ہے، دونوں کے لیے ایک ہی عمل میں تجویز کر رہا ہوں۔ ان کے لیے سورہ بقرہ پڑھوائیں کسی صحیح قاری صاحب سے تجوید کے ساتھ، اس کو پانی پر دم کروائیں، وہ پانی پھر نہانے والے پانی میں ملائیں اور اس پانی سے آپ نہائیں، اور کوشش کریں وہ پانی گٹر وغیرہ میں نہ جائے۔ یہ عمل آپ مسلسل 5 دن کریں، انشاءاللہ طبیعت میں بھی فرق پڑے گا، اور اگر کوئی سایہ وغیرہ کی شکایت ہے تو وہ بھی دور ہو جائے گی۔ جی اچھے خوش الہان اور تجوید و قرات سے آراستہ آدمی سے سورہ بقرہ پڑھوائیں اور پھر اس کو پانی پہ دم کروائیں اور پھر اس کو نہانے والے پانی میں ملا کر 5 دن اس سے غسل کریں، اور اس پانی کو کوشش کریں گٹر وغیرہ میں نہ جائے، انشاءاللہ اللہ شفا دے گا۔ یہ ایک ہماری بہن نے سوال کیا ہے کہ ایک تو عورتیں وضو کرتے ہوئے سر ان کا ننگا ہو جاتا ہے، دوپٹہ، اور دوسرا یہ کہ وہ بیسن میں پاؤں دھوتی ہیں، اور تیسرا عورتیں تراویح کے لیے مسجد میں جاتی ہیں، اور چوتھا عورتیں قبرستان بھی جاتی ہیں۔ جی تراویح کے لیے مسجد میں جانا، جہاں عورتوں کے لیے الگ انتظام کیا جاتا ہے وہاں تو وہ کوئی حرج والی بات نہیں، بلکہ جانا چاہیے تاکہ وہ بھی سیکھیں اور ایک دوسرے کو دیکھ کر بھی بسا اوقات عبادت پر تقویت ملتی ہے۔ جہاں تک وضو کی بات ہے تو وضو کرنا چاہیے، وہ کرنا فرض ہے، کریں گی آپ، اور مسح کرنا جس طرح مرد پر فرض ہے اسی طرح عورت پر بھی فرض ہے۔ بال وغیرہ جو آپ کے گریں، ان بالوں کو پانی میں نہ بہایا کریں، کوشش کریں ان بالوں کو اکٹھا کر کے، یہ انسانی جتنے بھی اعضاء ہیں جیسے ناخن ہیں، بال ہیں،
ان کو ہمیشہ دفنانا چاہیے اس کی، کیونکہ ان کی شرافت اور عزت ہے، ان کا وقار ہے. تو حکم شرع یہ ہے کہ بالوں وغیرہ کو جمع کر کے، ناخنوں کو جمع کر کے مٹی میں دفنا دیا کریں. ہماری بہن نے پوچھا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے میں گاؤں میں اپنے ماموں جی ماموں کو بالکل پیش کر کے وہ ماموں آگے پہنچا دیتے ہیں. بالکل درست عمل ہے، درست ہے. اور ذکاء اللہ صاحب کا جو پہلا سوال تھا کہ ایک آدمی ہے جو بوڑھا ہے اور معافی کی کیا صورت ہے؟ معافی کی صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، پورے یقین کے ساتھ وہ مالک معاف کرے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے زندگی بھر دین کا علم حاصل نہیں کیا، انہوں نے حاصل نہیں کیا، تو کسی سے کچھ نہ کچھ سیکھتے رہا کریں. کوئی ان کے پاس آ کر بیٹھے، یا اگر وہ اس قدر قادر ہیں تو کوئی عالم دین، کوئی مولانا صاحب محلے کے ان کو روزانہ 10-15 منٹ آدھا گھنٹہ دیں، ان سے وہ کچھ نہ کچھ سیکھتے رہیں زبانی طور پر، تو ان کے کان میں دین کا علم داخل ہوتا رہے. اس کے آخری حصے میں دین کی طرف رغبت جو ہے یہ تو ویسے بھی ہماری سوسائٹی میں ہو ہی جاتی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ بوڑھے لوگ تو پھر صرف مسجد کی چٹائیوں کے لیے ہوتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر عمر کے آخری حصے میں بھی اللہ یہ توفیق دے دے اور انسان اپنی ندامت بھری جبیں کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دے تو اس کا فضل اور احسان یقیناً انسان پر سایہ فگن ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ماہ رمضان المبارک میں ہمیں ان ساری توفیقات سے بہرہ مند ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین یہاں وقت ہے ایک بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے تو مفتیان کرام سے، علماء سے اسی طرح ہم روشنی اور رہنمائی حاصل کرتے رہیں گے. اشرح صدري ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن اشرح صدري نور قرآن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. آج 17واں روزہ ہے اور 17ویں پارے کے مضامین سے ہم اکتساب فیض کر رہے ہیں. ناظرین باب مدینۃ العلم حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ روزہ رکھنا، مسواک کرنا اور قرآن پڑھنا یہ انسان کے ذہن کو تیز، علم کو مضبوط اور یادداشت کو قوی کرتا ہے. ہمیں یہ دینی فرائض محض رسماً ادا نہیں کرنے چاہیے بلکہ اس اسپرٹ اور اس جذبے کے ساتھ پرفارم کرنے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ان میں بہت سی برکات رکھی ہیں. آج ہم 17ویں پارے کے مضامین اور اس میں بیان کردہ احکام جو ہیں ان سے اکتساب فیض کر رہے ہیں. بریک پہ جانے سے قبل مفتی محمد فاروق القادری صاحب حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلمان علیہ السلام کے امور اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو سطوت اور جو حکومت عطا کی تھی اس پر بات کر رہے تھے. میں چاہوں گا کہ ہم اپنے دوسرے مہمان ڈاکٹر نعیم صاحب سے بھی پوچھوں کہ آپ بھی اس پر ہمیں کچھ رہنمائی عطا کریں. ڈاکٹر صاحب یہ آیا کریمہ سورہ انبیاء کی حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کے ایک فیصلے کے حوالے سے ہمیں نور قرآن سے اور قرآن کی ہدایت سے ہمیں اس عملی زندگی کے اندر رہنمائی فراہم کرتی ہے کہ آج ہمارے فیصلے ہر سطح پر، چاہے وہ عدالتوں کے ہوں یا دفاتر کی سطح کے ہوں یا ہماری عملی زندگی کا کوئی بھی گوشہ ہو، ہمارے فیصلوں کی دو بنیادیں ہونی چاہیے. وہ فیصلہ عادلانہ بھی ہو اور حکیمانہ بھی ہو. سبحان اللہ. حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس وہ جب فیصلہ آیا تو اس کے اندر ایک جھلک ہمیں جو آپ نے فیصلہ فرمایا وہ عادلانہ تھا، اور یقیناً اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس اگرچہ آپ کی عمر اس وقت 11 سال تھی تو انہوں نے بعض روایات میں خود اس حوالے سے عرض کی کہ میں اگر اس حوالے سے اپنی رائے دوں تو آپ نے اس کی حوصلہ افزائی بھی فرمائی. اور ساتھ ہی ہمیں اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام اور عظیم شخصیات وہ اپنے ہر دور کے اندر عظیم ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اور اپنی بچپن کے اندر انہوں نے انتہائی ادب کے ساتھ عرض کی کہ میری اس معاملے میں رائے یہ ہے، تو آپ نے وہ رائے آپ اپنے والد گرامی کے سامنے رکھی. دونوں پیغمبر تھے تو آپ نے اس کی حوصلہ افزائی بھی فرمائی. تو وہ اس کی تفصیلات مفتی صاحب بیان کر چکے. ہم اس میں سے آج اخذ یہ کر سکتے ہیں کہ ہم جو بھی فیصلہ کریں وہ عدل پر مبنی ہونا چاہیے، اور اگر عدل معاشرے میں ہر سطح پر قائم ہو جائے، ہماری انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی، عدالتی زندگی، دفتری زندگی، کاروباری زندگی، حتیٰ کہ ہر جگہ پر اگر عدل جو ہے وہ بپا ہوتا ہوا نظر آئے گا تو اس معاشرے میں بہت سارے خون خرابے اور بہت ساری برائیاں، فسادات یہ مٹتے ہوئے نظر آئے. یہ ڈاکٹر صاحب بہت زبردست صاحب نے بات کی کہ جب جو عدل اجتماعی ہے اور جو ہمارا عدالتی عدل ہے اگر اس میں استحکام ہے تو ہماری سوسائٹی مضبوط اور مستحکم ہے. جنگ عظیم میں جب لندن جو ہے یہ تباہ و برباد ہو رہا تھا جرمن کے ہاتھوں، تو مقامی سوسائٹی کے لوگ چرچل کے پاس آئے اور اپنی فکر مندی کا اظہار کیا. تو اس نے ان سے سوال کیا، اس نے کہا کہ کیا تمہاری عدالتیں ٹھیک کام کر رہی ہیں؟ لوگوں نے کہا جی ٹھیک کام کر رہی ہیں. اس نے کیا تمہارے تعلیمی ادارے تمہارے بچوں کو تعلیم درست دے رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی درست سمت پہ ہماری تعلیم جا رہی ہے.
تیسرا اس نے پوچھا کہ کیا تمہارا کلچر جو ہے اس میں رمق اور زندگی کی چمک باقی ہے؟ تو اس نے ان لوگوں نے کہا کہ جی بالکل اسی طرح ہے. تو اس چرچل نے کہا کہ پھر تم آرام سے اپنی زندگی کے کام کرو, تمہیں دنیا کی کوئی قوم زیر نہیں کر سکتی. اور آپ دیکھیں کہ نتائج جو توقع کچھ ہو رہی تھی اور کچھ کے کچھ ہو گئے. اور حضرت علی المرتضیٰ نے, آپ کا جو بڑا معروف قول ہے کہ دنیا کے اندر کوئی سوسائٹی جو ہے وہ کفر کے ساتھ تو سروائیو کر سکتی ہے لیکن ظلم کے ساتھ نہیں کر سکتی. اور قرآن پاک اب تک ہم نے جو مطالعہ کیا, ہم نے اس میں یہی سمجھا اور یہی دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان معاشروں کو نیست و نابود کر دیا جہاں ظلم تھا, جہاں لوگوں کے حقوق پورے نہیں ہوتے تھے. ڈاکٹر صاحب نے بہت صحیح سمت رہنمائی فرمائی ہے. میں چاہوں گا کہ مفتی صاحب ہماری آج کے پارے کی جو دوسری صورت ہے وہ سورہ حج ہے, اس کا ایک اجمالی سا خاکہ اور اس پر ایک کمنٹری جو ہے وہ آپ فرما دیں, اور اس کے بعد چند ایک اس کے مضامین جو ہیں جن کا آج ہم احاطہ کر سکیں میں وہ پیش کروں گا. جی سورہ حج قرآن مجید کی سورہ 17ویں پارے کی صورت ہے. اس کا نام حج اس لیے ہے کہ اس میں لفظ حج آیا ہے, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو لوگوں کو حج کی طرف بلایا تھا اس کا تذکرہ بالحج. اور مفتی صاحب یہ اس وقت ویرانہ تھا اور کہا کہ لوگوں کو بلاؤ. ہاں یہ بھی اللہ تعالیٰ وہاں تو بنجر بستی تھی اور وہ 3 نفوس تھے, حضرت ابراہیم, ان کے بیٹے حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ ہاجرہ, اور یہ بے آب و گیا بستی تھی, نہ بندہ نہ بندے کی ذات. حدیث پاک میں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ اعلان حکم الہی کے مطابق کیا ایک پہاڑی پر کھڑے ہو کر, تو آپ کی یہ آواز اس وقت روئے زمین کے تمام لوگوں تک بھی پہنچی, حتیٰ کہ جو روحیں عالم ارواح میں تھیں ان تک بھی پہنچی, جو قیامت تک آئیں گی, جو قیامت تک آئیں گی. تو اور دوسری بات یہ کہ یہ آواز سن کر جس نے لبیک کہا تھا روحوں میں سے, قیامت تک وہ روحیں آئیں گی جو, تو جس نے لبیک کہا وہی حج کی سعادت حاصل کرے گا, اور جتنی دفعہ کہا جتنی دفعہ کہا وہ حج کی سعادت حاصل کرے گا. اس صورت کے مضامین میں بطور خاص یہ ہے کہ ابتدا میں یوم محشر اور یوم قیامت کے مناظر کو پیش نظر رکھ کر انسان کو اللہ تعالیٰ کے حضور سرنڈر رہنے اور تعمیل حکم الہی کی طرف متوجہ رہنے کا حکم ہے. اس کے بعد اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت پر دلائل قائم کیے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوا اور کس طرح انہوں نے حج کی طرف لوگوں کو بلایا, اور اسی طرح مرنے کے بعد اٹھنے کے اوپر جو شکوک و شبہات قائم کیے جاتے تھے پہلے ہم بات کر چکے ہیں وہ اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں. اس صورت کی فضیلت پر یہ خاص حدیث ہے. حج کے مناسک جو ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ڈٹرمن کیے. جی بالکل, انہوں نے ابتداً انہوں نے بیان فرمائے, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر مزید اس کی تشریحات فرمائیں اور اس کے فرائض اور احکام کو باقاعدہ ایک منظم صورت میں آپ نے بیان فرمایا. اس صورت میں 2 سجدے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سورہ حج میں 2 سجدے ہیں, جس نے اس تلاوت کے دوران ان 2 سجدوں کو نہ کیا تو اس نے اس صورت کی کامل قرات ہی نہیں کی. یہ اس صورت کی فضیلت ہے. اچھا مفتی صاحب, اکثر ہم کوتاہی کرتے ہیں ان سجدوں کے بارے میں عمومی طور پر. ہونا یہ چاہیے کہ جیسے ہی ہوتا ہے کہ ہم گاڑی میں جا رہے ہیں اور کچھ خاص پروگرام ہیں جن پر ریگولر تلاوت چلتی ہے, اور اس تلاوت کے دوران آیات سجدہ جو ہیں وہ بھی تلاوت ہوتی ہیں. جب آیات سجدہ آپ کے کان میں گونج گئیں, چاہے آپ نے دانستہ سنی ہے یا نہیں سنی ہے, آپ کے کان میں ان کی آواز آ گئی ہے تو سجدہ تلاوت کرنا واجب ہو جاتا ہے. اس کے لیے دورانیہ ہے کہ کب تک کر سکتے ہیں؟ اگر آپ تلاوت کر رہے ہیں تو اسی وقت کر لیں, بہتر ہے, اس میں دیر نہ کریں. اور اگر آپ سفر میں ہیں یا تلاوت میں بھی آپ چاہتے ہیں کہ میں بعد میں سجدہ کر لوں گا, آپ صورت مکمل کر کے اپنی تلاوت مکمل کر کے, تو پھر بعد میں بھی کر سکتے ہیں. اور اگر زیادہ سجدے آ گئے تھے تو آپ کئی سجدے پھر اس کے بعد کر سکتے ہیں. اس میں کوئی یہ پابندی نہیں ہے کہ فوراً ہی آپ کریں ضرور جیسے آپ کی سہولت ہے. ڈاکٹر صاحب اس کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا, یا ایھا الناس اتقوا ربکم, اے لوگو اللہ سے ڈرو, ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم, قیامت کا زلزلہ بڑا سخت ہے, بہت سنگین چیز ہے. جب قیامت قائم ہوگی آسمان اور زمین روئی کی طرح اڑیں گے, دریا ابل پڑیں گے, ستارے سورج چاند یہ گر پڑیں گے, اور یہ ساری کائنات بالکل ریزہ ریزہ ہو جائے گی, ختم ہو جائے گا, میدان لگے گا, اللہ کے حضور حاضر ہوں گے. اس وقت کیا ہوگا؟ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت, جس دن تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی اس بچے کو بھی فراموش کر دے گی جس کو اس نے دودھ پلایا ہے. یعنی ماں بھی اپنے بچے کو بھلا دے گی. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا, اور ہر حاملہ کا حمل ساکت ہو جائے گا. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ, اور تم لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ مدہوش نظر آئیں گے. وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ, حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيد, لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. یہ آیات نازل ہوئی تھی غزوہ بنی مستلق کی رات کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیات صحابہ کے سامنے پڑھی تو ڈاکٹر صاحب تفسیر رول بیان میں لکھا ہوا ہے کہ ساری رات حضور اور صحابہ اکرام یہ آیات پڑھ کر روتے رہے. اللہ اکبر. حالانکہ اس میں امام الانبیاء ہیں
وہ ہستیاں ہیں جو عشرہ مبشرہ ہیں اور وہ صحابہ ہیں جنہیں جنتی ہونے کی قرآن نے بار بار بشارتیں دی ہوئی ہیں، لیکن پھر بھی ان کے قلب کی نرمی دیکھیں اور ان کی فکر آخرت دیکھیں کہ رات بھر روتے رہے اور اگلے دن اپنے جانوروں کی ذہنیں نہیں اتاریں، ایک اگلا دن انہوں نے نہ پانی پیا نہ کھانا کھایا، اسی غم میں، اسی فکر میں، اسی خوف میں، جو خوف آخرت ہے یا اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے۔ حالانکہ یہ ہستیاں بخشی ہوئی ہیں، انہوں نے اس کے باوجود عملی طور پر یہ اپنی حالت پیش کی، اور ہم لوگ جن کے وجود گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، ہمیں بہت زیادہ ایک ضرورت عمل ہے بھی کہ شاید ہم اس قابل اپنی نہیں۔ بارگاہ، اللہ کی بارگاہ جو ہے اس میں سجدہ ریز ہوں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ کالر ہیں ہمارے ساتھ۔ جی بالکل۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی ڈاکٹر حبیب اللہ صاحب سرگودا سے جی آپ کو ڈاکٹر خوش حبیب اللہ آمدید۔ جی جی ڈاکٹر صاحب خوش آمدید، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ جی آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت 92 اچھا چل رہا ہے، ہم تو میرے بچے سب جو آپ کے بس دیدار کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب سے کہ خشوع اور خضوع کے بارے میں بتائیں، وضاحت فرمائیں۔ دیکھیں نا ہم کہتے ہیں یہ خشوع خضوع، دیکھو پوائنٹ کیا ہے سامنے رکھنا ہے بہوں کے درمیان، خشوع اور خضوع کیا ہے؟ خشوع اور خضوع کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب ابھی ہم جواب لیتے ہیں مفتی صاحب سے، ہمارے ساتھ اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ جی نیکسٹ کالر۔ جی السلام علیکم۔ جی محمد جلیل ڈیرہ غازی خان سے۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی مفتی صاحب یہ بڑا ہم استعمال کرتے ہیں، سادہ سے لفظوں میں ہم یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ کا ڈر اور عاجزی اور انکساری، عاجزی اور انکساری اور اللہ تعالیٰ کا ڈر۔ میں ڈاکٹر صاحب آپ سے بھی چاہوں گا اس پر کچھ کمنٹ لینے، لیکن ابھی وقت ہے بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے تو اوورال آج کے مضامین پہ بھی آپ کی رائے اور آج کا میسج بھی لیں گے، اور ابھی ایک جو اہم سوال ہے وہ اخلاص کے بارے میں چاہوں گا مفتی صاحب، وہ بہت اہم ہے، اس پر بھی آپ سے بات کریں گے۔ یہاں ناظرین ایک وقت ہے بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا۔ ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن يا رحمن اشرح صدري نور قرآن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ آپ ہمارے ساتھ لائیو کال کے ذریعے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، اور ای میل آپ کے پاس ہے ہمارا nurquran@92newshd.tv، وائس میسج اور واٹس ایپ کے لیے 033319201000۔ حضرت علی مرتضیٰ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن فہمی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ملکہ عطا کیا تھا وہ ہمارے لیے روشنی کا مینار ہے۔ حضرت عمر فاروق جب ایک خاص ارادے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مکہ کی وادی میں جا رہے تھے تو ان کا راستے میں گزر اپنی بہن کے گھر کی طرف ہوا تو آپ نے دیکھا کہ وہ قرآن پڑھ رہی ہیں، تو غصے سے انہوں نے قرآن کے ان صفحات کو بہن سے چھین کے ضائع کرنے کی کوشش کی۔ تو بہن نے کہا کہ عمر اگر ان صفحات کو میری نظروں سے اوجھل بھی کر دو گے تو قرآن پاک کے صفحات پر لکھے ہوئے یہ حروف میرے دل پر نقش ہیں۔ جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت عمر نے بہن سے کہا کہ تو بڑی کند ذہن تھی، تجھے یہ اتنی لمبی لمبی آیتیں اور صورتیں کس طرح یاد ہونے لگیں؟ تو حضرت عمر نے جو بات کی وہ میرے اور آپ کے لیے روشنی کے بہت سے پہلو رکھتی ہے۔ حضرت عمر کی بہن نے کہا کہ بھائی میرے رسول نے جب سے یہ فرمایا ہے کہ لوگوں روزہ رکھا کرو اور قرآن پڑھا کرو، اس سے تمہاری بصیرت روشن اور ذہن تیز ہوگا، تو اس کے بعد سے قرآن پاک کی طویل صورتیں ہمارے ذہنوں میں اور دلوں میں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ تو ناظرین قرآن پاک کو پڑھنا جو ہے یہ ایک تو اس کا درجہ عبادت کا ہے، دوسرا اس سے آپ کا حافظہ تیز ہوتا ہے، آپ کا دل روشن ہوتا ہے، آپ کا ذہن تیز ہوتا ہے اور اس کی استعداد اور کیپیسٹی بڑھتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب پروگرام کا آخری حصہ ہے اور آخری جو ہمارا سوال میں چاہوں گا اس پر ضرور آپ سے کوئی کمنٹ لوں، جو آیت نمبر 37 اس میں اخلاص کی برکات ہیں، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ بہت مختصر آپ اس پر کمنٹ فرما دیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ اسلامی عبادات ان کا مغز، ان کی روح وہ اخلاص ہے، اور ارکان اسلام کو اگر ہم لیں اس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور اس حوالے سے جو قرآن حکیم میں بھی اللہ رب العزت نے قربانی کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنے جانور جو ذبح کرتے ہو ان کے جو لحوم اور ان کے دماء یعنی گوشت ان کا اور ان کا خون یہ اللہ کو نہیں پہنچتا، ولیکن ینال التقوی منکم، اس میں جو تم قربانی کرتے وقت جو تمہارے دل کے اندر اخلاص ہوتا ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں جا کر مقبول ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں یہ آیہ کریمہ یہ درس حیات دیتی ہے کہ ہم تمام تر عبادات، ارکان اسلام ہوں، عقائد ہوں، تعلیمات اسلام ہوں، ہر پہلو کے اندر ہم اخلاص کو جو پیش نظر رکھیں، اور مثلا عبادت میں، نماز میں اخلاص کی بہترین صورت
جس کو ہم خشوع و خضوع سے بھی تعبیر کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انت عبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ مفتی صاحب یہ کیفیت کس طرح پیدا ہو؟ یہ کہنا تو آسان ہے فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، لیکن یہ کیفیت حاصل کس طرح ہو کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو جس طرح وہ تجھے دیکھ رہا ہے، اور اگر تم اس مقام پر نہیں ہو، پہلا یہ ہے کہ تم عبادت اس طرح کرو جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو پھر یہ کیفیت پیدا کرو کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے، یعنی یا مقام مشاہدہ اور یا دوسری کیفیت جو ہے آپ اس میں۔ جی اس کا جواب آپ نے خود ہی دے دیا ہے۔ اخلاص کو پیدا کرنے کی صورت یہ ہے کہ آپ اپنے دل و دماغ میں اس تصور کو ہمیشہ تازہ رکھیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے، وہ تصور ہے جو آپ کے اعمال میں اخلاص پیدا کرتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب دوسرا تصور یہ رکھے کہ اخلاص کی ضد ہے ریا۔ اخلاص نہیں ہوگا تو بندہ ریاکار ہوگا، اور ریاکار کو جہنم کا وہ جو لفظ میں کلاب کہا گیا ہے، میں نہیں وہ الفاظ ادا کرنا چاہ رہا، تو ریاکار کیا ہے؟ دراصل نفاق کی ایک علامت ہے، اور ریاکار کا کوئی عمل اس کو نہ ذہنی تسکین دیتا ہے، نہ قلبی تسکین دیتا ہے، نہ اس کے وجود کے اندر کوئی اطمینان پیدا کرتا ہے۔ تو اخلاص ہی دراصل قبولیت کی بھی، سکون کی بھی، اطمینان کی بھی اور بہترین زندگی کی بھی کنجی ہے، روح ہے۔ تو اخلاص کی ضد جو ہے وہ ریا۔ اچھا ایک بس میں اور جملہ عرض کر دوں کہ اخلاص کیسے پیدا ہو سکتا ہے۔ اخلاص اس طرح بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ آپ یہ تصور رکھیں کہ میرا رب قیامت کے دن میرے منہ پہ مور لگا دے گا، جیسا کہ سورہ یاسین شریف میں ہے، اور میرے اعضاء اللہ کے حضور میرے عملوں سے متعلق گواہی پیش کریں گے۔ بس یہ رکھیں ذہن میں کہ اس وقت جب میرے جسم کا ذرہ ذرہ اور میرے اعمال خود بول کر میرے بارے میں گواہی دیں گے تو میری کیا حالت ہوگی۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، ڈاکٹر صاحب آپ کا۔ ناظرین اخلاص جو ہے یہ عبادت کی جان ہے، اور اسی کی تاکید بھی کی گئی ہے، اور جو عبادت جس اسپرٹ کے ساتھ درکار ہے وہ اس کے اندر بھی بنیادی ایلیمنٹ جو ہے وہ اخلاص ہے۔ اور صوفیاء ہمارے جو تھے وہ عبادت کو اس سطح پہ کرتے تھے کہ یا وہ مقام مشاہدہ پہ ہوتے تھے، اور یا وہ مقام مراقبت پہ ہوتے تھے، یا وہ اس کو دیکھ رہے ہوتے تھے، اور یا ان کا خیال ہوتا تھا کہ وہ ان کو دیکھ رہا ہے۔ حضرت بایزید بستانی کے پاس ایک شخص حاضر ہوا، اس نے کہا کہ حضرت اپنے کرتے کا مجھے ایک ٹکڑا عطا کر دیں تاکہ میں اس سے فیض حاصل کر سکوں۔ آپ نے فرمایا کہ میرے قمیض کے ٹکڑے کی بجائے اگر تم میری کھال بھی لے لو تو پھر بھی تم وہ نتائج حاصل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ بایزید والا اخلاص جب تک تم پیدا نہیں کرو گے اس وقت تک تم اس منزل تک نہیں پہنچ سکو گے۔ ناظرین آج کی ٹرانسمیشن کا اختتام پر میں بطور خاص اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کروں گا کہ اللہ ہمیں اخلاص کی نعمت سے مالا مال کرے۔ اور آج کا قرآنی وظیفہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، جس شخص کا